الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج رجب المرجب کی 8 تاریخ ہے، 1443 سن ہجری، اور جمعرات کا دن ہے، اور اگلی جمعرات کو یعنی 15 رجب المرجب کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے حوالے سے، یوم وصال کے حوالے سے جو ہے وہ محفل کا انعقاد بھی ہوگا اور نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہیں حضرت امام جعفر، سیرت ہے ان کی روشن آقا کی سنتوں سے، اللہ کی رضا ہیں حضرت امام جعفر، ان کے گل عمل سے مہکی ہے بزم تقویٰ، سبحان اللہ، ان کے گل عمل سے مہکی ہے بزم تقویٰ، سلطان اصفیاء ہیں حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر، ان سے ہوئی دوبالا سادات کی تجلی، ایک نیر صفا ہیں حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہیں حضرت امام جعفر، ہستی کے پھول سارے اب تک مہک رہے ہیں، گلزار اتقا ہیں حضرت امام جعفر، ہے ان کے باغیوں کو دارین کا اندھیرا، نور دل وفا ہیں حضرت امام جعفر، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی، سبحان اللہ، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی، عثمان کی سخا ہے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد حرام کے قریب واقع جبل ابی قبیس کی طرف چل پڑا، میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی، پھر کہا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کی سانس پھر پھول گئی، پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھر پھول گئی، پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا،
اور ساتھ میں وہ چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں، جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور میں نے ایسے عمدہ یعنی لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، لہٰذا میں نے خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو اسے لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ تاکہ میں تم تو تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں ان چادروں کو پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہمت کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر اپنی اتاری ہوئی دو چادریں اپنے ہاتھ میں لیں اور چل دیا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا اور مروہ کے مقام پر پہنچا اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے چچا زاد مجھے لباس پہنائیے، اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ تم پہ رحم کرے یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شہید کرب و بلا راکب دوش مصطفیٰ امام عرش مقام امام حمام صحابی ابن صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوترے عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری بروز پیر ہوئی مدینہ پاک میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل جبکہ لقب صادق فاضل اور ظاہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سچ بولنے کی وجہ سے صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں بامسمہ تھے، جیسا لقب تھا ویسا ہی آپ کا عمل مبارک تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ کا نام حضرت بی بی ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی آپ کی جو والدہ ہیں وہ بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ آپ کے والد محترم کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد محترم کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تابعی بزرگ ہے۔ آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی ہے۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اعلان نبوت کے بعد، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے لے کر سرکار کے وصال ظہری فرمانے تک
اس پیریڈ کے دوران جس کسی نے بھی ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ اور صحابی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستاروں کی مانند ہے یہ صحابہ۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ ہوتا ہے صحابی۔ اور صحابی کی ایک بڑی فضیلت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 6 کلومیٹر لمبا ہے اور 1.5 کلومیٹر وہ چوڑا ہے۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے مدینہ شریف کا، اور سرکار سے محبت کرتا ہے اور سرکار بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد پہاڑ کے برابر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ مٹھی بھر جاؤ جو ہے وہ اس سونے کے پہاڑ پہ بھاری ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں صحابیت کا شرف پانا، تو یہ صحابی کا مقام، صحابی کا مرتبہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی، اور جس نے صحابی کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب جس نے سرکار کو دیکھا، جو لمیٹڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمٹ کیا ہے دیکھنے کی، پیریڈ کیا ہے دیکھنے کا، صحابیت بننے کا شرف کب سے کب تک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ صحابی۔ اب جس نے صحابی کو دیکھا اور سرکار کو نہیں دیکھا تو وہ بن گیا تابعی۔ اور سرکار نے کیا فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی صحابی کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور تابعی جو ہے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 صحابہ کرام حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تابعی ہیں۔ اور آپ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان بن عینیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے فیض حاصل کیا۔ امام اعظم کا کیا نام ہے، سبحان اللہ، کیا مقام ان کا مرتبہ، فقہ کے اندر آپ دیکھ لیں، تقویٰ پرہیزگاری کے اندر دیکھ لیں، تو یہ بھی شاگرد ہیں کن کے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے پاس ٹھہرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا، آہستہ سے کچھ پڑھا جو ہمیں سمجھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے اس سوکھے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ کس سے کہا؟ ان سوکھے درختوں سے۔ اسی وقت وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کھجوروں کے گچھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھک رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، میں نے ایسی مزیدار کھجوریں اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیسے مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں قبول کیسے ہوتی تھی۔ ایک اور کرامت، سبحان اللہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی، التجا کی، عرض کی اللہ پاک مجھے اتنا مال دے کہ میں بہت سے حج کروں،
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ پاک اسے باکثرت مال عطا فرما تاکہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے۔ چنانچہ اسے اتنا مال ملا، اس نے پورے 50 حج کیے۔ جب 51 مرتبہ حج کے لیے مقام جحفہ پہنچا، غسل کے لیے نہر وغیرہ میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر انتقال کر گیا۔ تو آپ کی دعا سے اس بندے نے 50 حج کیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا مقرب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوبوں کا تو یہ مقام ہوتا ہے، مقربین کا تو یہ مقام ہوتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنے گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ تو عورت نے عرض کی آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں، یہ تو مر گئی، اب یہ کیسے زندہ ہوگا ابھی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرکاً اس کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے جب میدان عرفات شریف میں مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے مینا شریف کی طرف آیا تو مسجد الخیف شریف میں بیٹھ کے اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد تمہیں کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا ہے ابن رسول اللہ وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا، میں نے دیکھا تو یہ تو وہی چادر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آپ نے ارشاد فرمایا اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت برکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکوں کو، تو سونے کے سکے لے کے آئے 10,000 کس کے پاس؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور عرض کرنے لگا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے ان پیسوں سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری حضرت علی المرتضیٰ پر، تیسری حد نواز رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہوتی ہے، اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ یعنی جنت میں جو جگہ میں نے تیرے لی ہے، جگہ خریدی ہے، مکان خریدا ہے، تیرا مقام خریدا ہے، اس کی حدود اربع آپ نے بیان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تحریر بھی دے دی، کیونکہ جب کوئی جائیداد لی دی جاتی ہے تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جو سمتیں ہیں
یہ چاروں لکھی جاتی حدود اربع کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ چاروں حدود بیان کی کہ اتنی حد ہے جگہ کی اور یہ تیرے ملکیت میں، اور یہ تحریر بھی کر دیا. یہ خوشخبری سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا. گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار ہو گیا. اس نے وصیت کی اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا. گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا. دوسرے نے دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. رکھا کہاں تھا؟ دفناتے وقت قبر کے اندر. اگلے دن جا کے دیکھا تو وہ خط قبر سے باہر نکل کر اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، قبر کے اوپر، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لے گئے. مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھی. خلیفے نے تنگ آ کر عرض کی اے ابو عبداللہ، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی. تو اس خلیفہ نے کہا اے ابو عبداللہ، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ مکھی تنگ کر رہی تھی نا اس خلیفے کو بار بار، تو منہ پہ آ کے بیٹھتی تھی. تو اس نے خلیفہ نے سوال کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو چوٹ کرنے کے لیے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے، ان کا تکبر خاک میں ملائے، یعنی ان کا عجز ظاہر کرے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ متکبر بن بیٹھے ہیں اور ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مکھی کو نہیں ہٹا سکتا، مکھی کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. کیا فائدہ ایسی حکومت کا، ایسی سلطنت کا، ایسے عہدے کا، ایسے رعب کا، دہشت کا، خوف کا؟ کیا فائدہ؟ ایک مکھی کو تم دور نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بزرگوں کے سمجھانے کا انداز. ایک مرتبہ امام جعفر صادق آپ عاجزی کے پیکر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد حضرت اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، یہ بزرگ بھی ہیں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے آپ سے عرض کی اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کی نصیحت فرمائیے. لیکن آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہے. اس نے دوبارہ عرض کی اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی اس داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا مجھے اس مرتبے اور لحاظ کے لیے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں. یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں. عاجزی دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق ادا کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ یعنی نیک کاموں سے ہے. یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے کہ وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد طائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. ان کا یہ مقام ہے، تقوی خدا خوفی کا یہ عالم ہے. اور آج میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے، ہمارے دلوں میں کتنا اللہ کی خشیت ہے، کتنا ڈر خوف ہے ہمارے دلوں میں. یہ ہم خود اپنے گریبان میں جا کے ہم اس کو دیکھیں. کسی مفتی سے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے خود پوچھیں. جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، پھر یہ مقام آ جاتا ہے. دوسروں کا تن کا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنا شہتیر نظر نہیں آتا.
کیوں؟ اس لیے کہ آج کے معاشرے میں ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہے جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ یا شیخ اپنے اپنے دیکھ، آج یہ زمانہ ہے، آج یہ دور ہے معاشرے کے اندر، لوگ اس طرح سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو ہم اصلاح کی بات کر دیں تو ہمارے گلے پڑ جاتا ہے۔ ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، کہیں ہمارے اوپر وہ آیت تو نہیں آ رہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنا فضل و کرم کرے ہم پر، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا فرمائے، عشق رسول پیدا فرمائے۔ یار ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک ایک دن کا، زیادہ نہیں صرف ایک دن کا آپ اپنے گریبان میں جھانک کے حساب کریں۔ دنیا میں کس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ دو آیتیں سامنے رکھیں اور یہ حدیث پاک سامنے رکھیں، میرے آقا فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، یہ دو آیتیں سامنے رکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے ان دو آیتوں پر، اس حدیث پر کتنا آج کے دن عمل کیا؟ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، پورے مہینے کی، سال کی، پوری زندگی کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک دن کی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یار ان دو آیتوں پر اور اس حدیث پر میں نے کتنا عمل کیا، کتنے پرسنٹیج میری ہے۔ کیا میں نے صبح کی نماز پڑھی، قرآن پاک کو دیکھا، تلاوت کی، آیت پڑھی، قرآن سے نور حاصل کیا، سرکار کے حدیث کو دیکھا، سنا، سمجھا کچھ؟ دن میرا کیسے گزرا، ظہر کیسے پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، کیسے پڑھی؟ دینی معاملات دیکھے، کاروبار کیا تو اس میں کہا تھا کہ میں نے شریعت کا سامنے رکھا، کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے سودا بیچا میں نے، یا کسی کے دھوکہ کیا، کسی سے رشوت لی معاذ اللہ، کسی کو سود دیا معاذ اللہ۔ ایک دن کا آپ سوچیں، آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا آپ کا اپنا کہ آپ نے کیا ہے ایک دن کا صرف۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی نے کسی دانا سے پوچھا نا کسی نے کہ زندگی کیا ہے، تو اس نے مختصر سے جواب دیا، پانی کا بلبلا۔ کیا کہا جی؟ پانی کا بلبلا۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی کبھی پانی کا ایک بلبلا بنتا ہے، نہر میں، دریا میں، سمندر میں پانی کا بلبلا ہوتا ہے، اس کا بھروسہ کچھ نہیں ہوتا، کسی طرح پھٹ جائے۔ تو زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 50-60 سال عمر ہوگی تو فوت ہو گئے، نہیں، بچے نہیں فوت ہوتے، جوان نہیں فوت ہوتے، بوڑھے فوت ہوتے ہیں۔ موت کا جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ابھی جوان ہے یا بچہ ہے، چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، نہیں، جو اللہ نے لکھ دی عمر، اس سے ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحت تندرستی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میرے آقا سے فرماتے ہیں کہ صحت تندرستی کو بیماری سے اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، جیسے آج لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اپنی صلاح کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے تو جمعے کو لیٹ آتے ہیں۔ امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو جی اب تو نماز تیار ہے۔ ارے بھائی، جو امام سے نے آدھا گھنٹہ پہلے بیان کیا وہ کس نے سننا ہے؟ دیواروں کو سنانا ہے؟
آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے خطبہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، اگر آپ ہی دیر سے آئیں گے، آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت، ہمارے سامنے چلتا پھرتا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کئی ایسے آپ کے واقعات ہو گئے، آپ کے خاندان میں ایسے، رشتے داروں میں، دوستوں میں ایسے ہو گئے، یار کل تو ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، وہ میں نے خود دیکھا، اس کے مجھ سے باتیں کی اس نے، اور صبح پتہ چلتا ہے وہ فوت بھی ہو گئی۔ میرے سامنے کی ایسے معاملات ہیں، ایسے دوست ایسے چلتے پھرتے دنیا سے چلے گئے۔ ضروری نہیں کہ بندہ بیمار ہو، مہینہ 2 مہینے سال کے بعد جا کے پھر انتقال ہو، نہیں بھائی نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، موت نے پوچھ کر نہیں آنا۔ لہذا ابھی سے اپنے گریبان میں ہم چھانکیں، ہم سوچیں کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہم دین کے اوپر کتنا چل رہے ہیں، دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے، اس دنیا کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اپنی قبر کے لیے، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا ختم پڑھنے کے لیے، ایک بندہ میرے پاس کافی عرصے سے نمازیں پڑھنے آ رہا تھا مسجد میں اس سے گھر ختم پڑھنے گیا، ختم پڑھنے کے بعد جب واپس میں آ گیا، اس کے بعد وہ شخص میری مسجد میں نہیں آیا۔ میں بڑا حیران ہوا 10 دن 15 دن مہینہ گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ مجھے بے چینی ہوئی کہ یار وہ تو بڑی محبت کے ساتھ آتا تھا مسجد میں، مجھ سے بھی پہلے آ جاتا تھا، اب کیا ہوا؟ اس کو نماز ہی پڑھنے نہیں آتا، میرے پیچھے کیا ہوا؟ میری دعوت بھی کی اس نے، ختم بھی دلوایا گھر میں، ہوا کیا؟ آ کر نظر ہی نہیں آتا۔ اس سے گھر گیا، اس سے ملا، سلام دعا کی اس کے ساتھ، وجہ پوچھی کہ بھائی کیا بات ہے، اب آ نہیں رہے مسجد میں نماز پڑھنے؟ اس نے کہا جی بات دراصل یوں ہے کہ بے شک میں آپ سے پہلے آتا تھا مسجد میں، نماز آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، لیکن جس دن آپ نے ختم پڑھا تھا، آپ کے جانے کے بعد میری بیوی نے مجھ سے بات کی۔ بات یہ کی کہ اس نے کہا کہ میں نے یہاں پر 1000 کا نوٹ رکھا تھا الماری میں، اور اس کمرے میں ہمارے بچہ چھوٹا ہے، شیر خوار بچہ ہے، اور اس کمرے میں قاری صاحب آئے تھے، مولوی صاحب آئے تھے ختم پڑھنے کے لیے، اس کے بعد سے نوٹ غائب ہے، 1000 کا نوٹ غائب ہے۔ لہذا اس نے کہا یہ تو قاری صاحب لے گئے، مولوی صاحب ختم، کیونکہ اس کے علاوہ چھوٹا بچہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، وہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اوپر سے چیز تھوڑی اٹھا سکتا وہ۔ تو میری بیوی نے کہا نہ میں نے اٹھایا نہ آپ نے اٹھایا، تو پھر اٹھا کر لے گیا وہ، تو سارے وہ قاری صاحب آئے تھے تو اٹھا لیا 1000 کا نوٹ، ویسے تنخواہیں کم ہوتی ہیں ان کی۔ اس دن سے پھر میرا دل آپ سے کھٹا ہو گیا کہ آپ نے ایک 1000 کی خاطر اپنا دین بیچ دیا تھا، وہ 1000 کا نوٹ اٹھا لیا۔ تو قاری صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ یار یہ مسئلہ تھا، مجھے آپ پہلے دن بتا دیتے، یہ بات تھی مجھے پہلے دن بتا دیتے، آپ نے اتنے مہینہ 1.5 مہینہ کی نمازیں چھوڑ دی، میرے پیچھے پڑھی نہیں نمازیں۔ بہرحال اس نے کہا بات یہ نہیں کہ میں تمہارا نوٹ اٹھا کے نہیں لایا، ہاں نوٹ نیچے گرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جب آنسو آئے تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، تیری بیوی نے مجھ پر الزام لگایا ہے، بلکہ رو تو میں اس لیے رہا ہوں کہ تمہارا نوٹ وہ گرا تھا، میں نے اٹھا کر قرآن پاک کے اندر رکھ دیا تھا، جو اس کے ساتھ شلف پہ قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں نے اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ یار مہینہ 1.5 ہو گیا، تم نے قرآن شریف کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہ تم نے ہاتھ لگایا، تمہاری بیوی نے ہاتھ لگایا۔ اگر تم نے قرآن کھولا ہوتا 1000 کا نوٹ مل جاتا تمہیں، تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا آپ نے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ مجھے تو اس پہ رونا آ رہا ہے، جو سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ یہ صرف شعر و شاعری نہیں ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ انڈیا کی وہ باحجاب لڑکی نعرہ تکبیر بلند کر رہی ہے، اور یہاں پاکستان اسلام کے نام پہ آزاد ہوا، یہاں پہ کھلے سر پھیر رہی ہیں عورتیں، تو کس کو سلوٹ کروں میں، کس کو سلام کروں میں؟ اس انڈیا کی لڑکی کو جس نے حجاب کی خاطر نعرہ تکبیر بلند کیا، یا ان کو جو ننگے سر پھیر رہی ہیں، کھلے گلے کے ساتھ بازاروں میں پھیر رہی ہیں، ان کو سلوٹ کروں میں؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے،
یہ ہمارا معاشرہ ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ آج کا شعر نہیں ہے، 100 سال پہلے کا شعر ہے جو علامہ اقبال نے اس وقت کے حالات کو دیکھ کے بیان کیا تھا۔ آج تو اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے لوگ، لہٰذا ہمیں اپنے گریبان میں چھانکنا ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، امام جعفر صادق سے بندہ یہ کہہ رہا ہے، بندہ بھی عام بندہ نہیں ہے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کا خاص شاگرد، متقی پرہیزگار اللہ کا مقرب بندہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سوال کر رہے ہیں حضور امام جعفر صادق آپ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، کوئی نصیحت کر دیجئے مجھے۔ آگے سے وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں۔ کون؟ امام جعفر صادق، جن کی چند کرامات میں نے پہلے آپ کو سنا دی ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں، کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ کہہ دے اے جعفر صادق یہ تم نے کیا کیا، یہ نیکیاں کی ہیں، یہ عمل کیے ہیں، اس امید پر بیٹھ گئے کہ میں آل رسول ہوں تو بخشا جاؤں گا۔ سادگی، عاجزی، سبحان اللہ، یہ دیکھیں آپ، ان کا یہ حال ہے تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ ابھی سے کرنا ہے، ابھی سے سوچنا ہے کہ یار جو کچھ ہو گیا اور یا اللہ ہمیں وہ معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو تو معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطیاں معاف کر دے یا اللہ، اب ہم تیرے راستے پہ چلیں گے، تیرے دین پہ چلیں گے، تیرے محبوب کی اتباع کریں گے، جو سرکار نے فرمایا اس پہ عمل کریں گے۔ ابھی سے نیت کریں، ابھی سے ارادہ کریں، انشاءاللہ جو ہی آپ ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کوشش تو کریں، دین کے راستے پہ چلیں تو صحیح، دین میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سکون ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ہم نے دین کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے سوچنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم دین پہ چلے، نیکیاں کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اس رسول کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آیتیں آتی ہیں، سورتیں آتی ہیں، آپ کو وہ پڑھتے رہا کریں، وضو ہے یا نہیں ہے پڑھتے رہا کریں۔ ہاں جس پہ غسل فرض ہو، واجب ہو، اگر کوئی جنوبی شخص ہے جس پہ غسل فرض یا واجب ہے، عورت جو مرد، اس پہ یہ ہے کہ تلاوت منع ہو جاتی ہے، لیکن ذکر تو منع نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیات ذکر کی نیت سے، دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ زندگی کی ایوریج کیا ہے؟ 45 سال 50 سال جو پاکستانی ایوریج ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ 60 70 80 90 سال دور گیا، 40 50 60 کے اندر دنیا سے وہ گئے۔ ہمیں تو اپنا بھروسہ نہیں ہے، ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اب کوشش کرنی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان قریب جو ہے وہ اگلے جمعرات کو جو ہے ان کا عرس مبارک آ رہا ہے، یوم وصال ہے 15 رجب المرجب کو، آج 8 تاریخ ہے۔ تو ان کا ذکر خیر، ان کے برکت لینے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کی خدا خوفی کا عالم یہ تھا کہ کسی نے جب نصیحت کے لیے کہا کہ حضور مجھے نصیحت کریں، کوئی وصیت کرے مجھے، تو آپ نے کیا کہا کہ میں خود اتنا خوف زدہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ، کل رسول اللہ نے اگر مجھ سے یہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے پوچھ لیا اے امام جعفر صادق یہ عمل کیا تم نے، یہ ہے تمہارے نیک اعمال، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ متقیوں کے امام ہے، عاجزی انکساری کا یہ حال ہے۔ غوث پاک کی بات آپ نے نہیں سنی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا خانہ کعبے کے غلاف پکڑ کر کوئی نوجوان رو رہا ہے، بلک رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، اور یہ عرض کر رہا ہے یا رب العالمین اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، یا اللہ مجھے کل قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔
میں تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے تو یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرے محبوب کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکوں گا. کیا جواب دوں گا تیرے محبوب کو میں؟ شیخ سعدی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں اس نوجوان کے پاس گیا کہ پردے کے اندر لپٹ کے رو رو کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ کہتے جب میں نے غلاف کعبہ ہٹا کے دیکھا تو غوث اعظم موجود تھے. غوث اعظم کی جوانی کا یہ عالم، اللہ کے خوف سے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر، یار ان کے خوف خدا کا یہ عالم، اور ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کتنا دین پہ چلتے ہیں. کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہ ہمارے اوپر فرائض و واجبات نہیں ہیں؟ جس طرح ان پہ فرائض تھے اسی طرح ہمارے اوپر بھی فرائض ہے، لیکن انہوں نے اس فرائض کو نبھایا اور آج ہم نے اس کو ضائع کیا اور رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کرم سے ہم پر امام جعفر ہے سایہ گستر امام جعفر، ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر، عدو کا اب ڈر امام جعفر، سخا کے پیکر امام جعفر، غریب پرور امام جعفر، حیا کے پیکر امام جعفر، ہمارے رہبر امام جعفر. سبحان اللہ. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور تعظیم کے سبب آپ کا رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے. آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے. آپ ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشہور تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ایک زمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آتا جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں کسی ایک میں مصروف پایا. یا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا میں دیکھتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر میں یہ دیکھتا کہ وہ روزہ دار ہوتے تھے. آپ نے سنا عظیم عاشق رسول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں دیکھا. ذرا ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرتا ہے، کتنا وقت اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتا ہے. ہماری نمازوں کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہم بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پر فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی وہ رکھتے تھے. کیا ہم نفلی روزے رکھتے ہیں؟ نفلی روزے تو دور کی بات ہے، ہم تو فرض روزے نہیں رکھتے. نفلی روزے تو دور کی بات ہے. اب نفلی روزے آ رہے ہیں، رجب المرجب کے خاص روزے ہیں. نفلی روزے بڑی فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، کتنا جی؟ ماشاءاللہ دوست احباب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو رجب کا 1 روزہ رکھتا ہے، رجب المرجب کا 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اور فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کے وہ پہلے آسمان کو چھوئے گا. پھر اس پہلے آسمان کی موٹائی ہے 500 سال تک تیز گھوڑا دوڑتا رہے، پہلے آسمان کی موٹائی ختم ہوگی پھر دوسرا آسمان شروع ہوگا. پھر 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، پھر جا کے تیسرے آسمان کو، دوسرے آسمان کو جا کے وہ چھوئے گا، پھر اس کی موٹائی ہے. سبحان اللہ. تو 1 روزے کی یہ فضیلت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جو رجب المرجب کے 7 روزے، کتنے؟ 7 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے. اور جو بندہ رجب المرجب کے 8 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اور فرمایا جو بندہ اس مہینے میں 10 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو 10 روزے رجب کے رکھ لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے. اور ایک اور فضیلت سبحان اللہ، فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، 8 تاریخ ہے، ابھی تقریباً 22 دن باقی ہے. فرمایا جو رجب کے مہینے میں 1 مرتبہ قل شریف پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 50 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک منٹ میں بندہ 10 مرتبہ پڑھ سکتا ہے کل شریف. اتنی آسان سی صورت ہے. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہمیں عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور میرے آقا تو ویسے بھی فرماتے ہیں سردیوں کے جو روزے ہیں نا، سردیوں کے جو روزے ہیں فرمائیے تو مفت کا ثواب ہے. نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، دن ایسے گزر جاتا ہے. ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں. چلو پتہ لگ گیا نا، ابھی سے کوشش کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں، جتنے ہو سکتے روزے رکھیں. آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا. آپ کے صدقے میں اللہ میری بخشش فرما دے گا. کیونکہ میں نے ایک عالم دین کے سنا ہے، عالم دین کے بارے میں نے پڑھا ہے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضور کیا بنا؟ کہا پھنس گیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پھنس گیا تھا، نجات مشکل ہو گئی، عمل کام نہ آ سکے. اچھا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کرم کیا، بخش دیا، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو عالم تو تھا لیکن تیرے کام ایسے ایسے تھے، تو جہنم کا مستحق ہے. لیکن ایک مرتبہ تو نے بیان کیا تھا، تیرے بیان کرنے کی وجہ سے میرا ایک بندہ تیری محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی رو پڑا تھا جو کبھی نہیں رویا تھا میرے خوف سے. تیرا بیان سن کر وہ بندہ رو پڑا تھا، اس بندے کے رونے کی وجہ سے میں نے تیری بھی بخشش کر دی ہے. رحمت حق بہانا بھی جویت، رحمت حق بہانا بھی جویت. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سمجھو، وقت کی نزاکت کا احساس کرو. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت مجاہدہ ریاستیں کی، لیکن پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس لیے ہمیں سچی محبت تو یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں تمام اہل بیت سے بھی محبت ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت ہے. ٹھیک ہے جی. تو محبت، سچی محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اس طرح کی نیکیاں بھی ہم اپنائیں، ان کی طرف رغبت کریں. الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ جاری اور ساری ہے، تو اس میں نفلی روزے بھی ہم نے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رکھنے ہیں. شعبان تو ویسے میرے آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ، اس میں بھی روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. اب 27ویں کا روزہ جو آ رہا ہے انشاءاللہ، یہ 28 تاریخ کو جو ہے شب معراج ہے، تو منگل کا روزہ ہوگا. تو کوشش کریں 27ویں رجب کا جو کہ اس سال 1 مارچ آئے گی 2022، تو 27ویں کا روزہ رکھیں. میرے آقا نے بڑی فضیلت بیان کیا اس کی 27ویں روزے کی. تو اگر آپ میری مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں پر آپ عشاء کی نماز پڑھیں. 28 فروری کو یہاں پر محفل بھی ہوگی تقریباً گھنٹے کی، اور 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق انشاءاللہ اس مسجد میں پھر 10 بجے ہر سال کی طرح صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی. تو صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں، یہاں پر بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی، جسے شب برات کے موقع پر بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ جو یہاں مسجد کے بلال گنج کے اطراف میں رہتے ہیں قرب و جوار میں، کوشش کریں کہ 28 فروری کو بروز پیر عشاء کی نماز یہاں 7:45 بجے بعد جماعت ادا کریں، اور اس کے بعد محفل گھنٹہ، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 10 بجے رات کو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی. لنگر کا بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا، جو سحری ہو جائے گی آپ کی سحری کر لیں گے، صبح روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. امام جعفر صادق کا ذکر ہو رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے. اور باطنی زندگی سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آخرت کو اختیار کرنا ہے. لہذا جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے اپنے آپ کو زینت دے، اور جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اسے اختیار کرے، اور جس چیز میں رغبت رکھی اس میں رغبت رکھے،
جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان سے بچتا رہے، اور جن کاموں کی ترغیب دلائی ان پر عمل کر لے تو بے شک وہ گندگی سے پاک و صاف ہو کر غیر سے نجات پا گیا۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اپنے نفس کی پیروی کرنے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے میں مشغول رہا تو وہ ایسا شخص صوفی بننے سے دور، بے وقوفی میں کوشش کرنے والا اور آنے والے خطرناک حالات سے غافل ہوگا۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ ہمارے شجرے کا چوتھا شعر ہے، اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم اور ان کے علی رضا بیٹے جو ہیں ان کا ذکر خیر ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ امام باقر سے، امام باقر نے اپنے باپ امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے اپنے باپ سیدنا امام حسین سے، اور سیدنا امام حسین اپنے باپ مولا علی مشکل کشا سے بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انبیاء کے بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام جعفر صادق یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے روایت میں غلط بیان کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں کیوں نہ ان کے فضائل بیان کروں صدیق اکبر کے، میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اور آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حضرات شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم، ان کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ اہل بیت والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور آج نام نہاد محبان اہل بیت صدیق اکبر پہ زبان دراجہ کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا، ان کے دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے، اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ ان کے ایمان کی، ان کے محبت کی، ان کے خلوص کی امام جعفر صادق خود گواہی دے رہے ہیں۔ تو آج ایسے ہی محبان اہل بیت بن کر صدیق اکبر پہ تبرہ کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، زبان دراجہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں پوچھا، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے جنت کا پھل کھایا، اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آواز آنی چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
4 یاران نبی جنتی جنتی، اور حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عثمان غنی بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، سیدنا ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اور سیدنا امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ میں آپ یا امیر علیہ السلام نہیں کہہ رہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کا ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اتنی شان و عظمت کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے ہیں۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے ہیں قبر والو کیا بات ہے، میں تم کو پکارتا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہتے یہاں تک صبح صادق ہو جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ بعد فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، کس چیز کے نہ ہونے پر غم کرتا ہے؟ یہ غم کرنا اس چیز کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں تکبر کرتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گی۔ لازمی ہے ہر صورت چھوڑنا گناہوں کا، بھلائی بھائی موت سے پہلے کاش تو سدھر جاتا، غیر کہ تو فوش فیشن کو چھوڑ دے میرے بھائی، ان کی سنتیں اپنا کیوں ہے در بدر جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ 5 بندے ایسے ہیں جن کی صحبت سے بچنے کا ہمیں یہ اشارہ دیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ امام جعفر صادق کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اگلی جمعرات کو 15 رجب المرجب کو ان کا عرس مبارک ہے، یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی تعلیمات، ان کی باتیں، ارشادات وہ بیان کیے جا رہے ہیں، کرامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 بندے ہیں کہ جن کی صحبت کبھی اختیار نہ کرنا۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، اور وہ سراب ریتلی زمین کی وہ چمک جو چاند سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے، یعنی پانی لگتی ہے کی طرح ہے، اور وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو تیرے سے دور کر دے گا۔ کون؟ جو دھوکے باز شخص ہے، جھوٹ بولنے والا، اس کی صحبت نہیں اپنانی چاہیے، کسی جھوٹے کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا بے وقوفی کی وجہ سے، تو بے وقوف کے بھی دوست نہیں بنانا۔ تیسرا، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ بخیل جو ہوتا ہے جب تمہیں ضرورت پڑے گی کسی مدد کی تو وہ آپ سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائے گا، تو کنجوس کو بھی دوست نہیں بنانا۔ چوتھا، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ نے رحمۃ اللہ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یعنی یہ 5 بندے ہیں، جھوٹا بندہ، بے وقوف، کنجوس، بزدل آدمی اور فاسق، ان سے دوستی نہیں کرنی، ان کی صحبت نہیں اختیار کرنی۔ اعلیٰ حضرت کے بعد مولا نقی علی خان رحمۃ اللہ فرماتے امام جعفر صادق سے منقول ہے، جو شخص عجز بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہے، اللہ پاک اس سے، اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے، امان بخشتا ہے، اور جو چیز چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ میری دعا سے پہلے یا ربنا 5 مرتبہ کہہ لینا چاہیے۔ اور صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی سارے ثواب کے لیے
پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں بھی اس جگہ کھانے کے بعد لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہوتی ہے کہ وہیں بیٹھ کے کھلانا، باہر نہیں کھلانا، باہر نہ لے کے جاؤ، تو یہ بے جا پابندی ہے۔ اسی طرح کونڈے کے متعلق ایک کتاب بھی لوگ پڑھتے ہیں، داستان عجیب کے نام سے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی عورتیں پڑھواتی ہیں گھروں میں، لکڑہارے کی کہانی پڑھواتی ہیں، سیدہ کی کہانی پڑھواتی ہیں، یہ سب من گھڑت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کرے، نہ پڑھنے دیا کرے، نہ ہی گھر والوں کو لا کے دیا کرے۔ داستان عجیب اور جناب لکڑہارے کی کہانی اور یہ اور فلان، اس کی بجائے سو یاسین پڑھ لیا کرے، گھر والوں کو سو یاسین لے کے دیا کرے کہ وہ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھ لیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک مرتبہ سو یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو فروغ دینا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں ہے، دوسرے برتن میں بھی پکایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ بے شک نیاز و فاتحہ کے اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، قرآن حدیث سے بات ثابت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب میں دعا کرنا ہوتا ہے، کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے، تو یہ کھانا کھلانا یا دعا کرنا کہیں بھی ناجائز نہیں لکھا، بلکہ 7ویں پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ 11ویں حرام، فاتحہ حرام، 10واں حرام، 40واں حرام، عرس حرام۔ قرآن کی آیت پڑھو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے کہا ہے حرام کسی کو؟ فاتحہ کو حرام کہا ہے معاذ اللہ؟ 11ویں کو، 12ویں کو، برسی کو، تیجے کو، 10ویں کو، 40ویں کو، ایصال ثواب کو اللہ نے حرام کہا ہے؟ رسول اللہ نے حرام کہا ہے؟ جب نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اس کو حرام نہ کہو جس کو اللہ فرماتا ہے میں نے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز کو مسلمان اہل علم اور اہل تقوی اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خنعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کرے، اس کی برکت سے اس کی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کے جو کنڈوں کا رواج ہے، اس میں حکمت کوئی بڑی تو نہیں، البتہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے شیخ تقریر فرماتے ہیں کوری مٹی کے کنڈے جس پر پالش نہ ہوئی ہو اس میں مسام ہوتے ہیں، یعنی کنڈے جو بناتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے کنڈوں میں بنانے کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کھیر جمانے سے کھیر لذیذ ہوتی ہے۔ بعض کچن والے کوری مٹی کی چھوٹی چھوٹی پیالوں میں کھیر جما کر دیتے ہیں جن پر پالش نہیں ہوتی، اس میں تیار کی کھیر ٹیسٹی ہوتی ہے، جیسے یہ ٹھوٹیاں کہتے ہیں ویسے تو بچوں کو میرے گھر میں، ہاں جی، چھوٹی چھوٹی مٹی کی بنی ہوتی ہیں، ٹھوٹیاں کہتے ہیں اس کو، ہاں، تو اس میں کھیر جمانے سے اس میں ٹیسٹ آتا ہے، تھوڑا اس میں ذائقہ آتا ہے، یعنی اچھی بات ہے، اور مٹی کے برتن میں ویسے ہی کھانا اچھی بات ہے۔ اگر سٹیل کے برتن میں جمائیں تو اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا جو مٹی کے برتن میں ہوتا ہے۔ رائے خدا میں دی جانے والی چیز نیاز فاتحہ جتنی لذیذ چیز پر ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، مسلمانوں کے دل میں زیادہ خوشی ہوگی، جتنا مسلمان کو خوش کریں گے جائز طریقے سے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ بلکہ میں نے ایک روایت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ جو بندہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرے، ہاں جی،
فرمایا وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر اسی طرح کی روایت ایک اور بھی ہے کہ جو بندہ کسی مومن کو اس کی پسندیدہ چیز، حلال چیزوں میں سے پسندیدہ چیز کھلا پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ باقی فاتحہ کے بارے میں دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، وہاں سے آپ فاتحہ کا طریقے کے حوالے سے آپ جو ہے وہ آپ پڑھیں، اس کو معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ فاتحہ کا طریقہ کتاب کا نام ہے، مختصر رسالہ۔ پورے ماہ رجب میں بلکہ سارے سال میں جب چاہیں اس سال ثواب کے لیے کنڈے کیے جا سکتے ہیں، ان کی نیاز دی جا سکتی ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کیے جائیں، کیونکہ آپ کا یوم عرس جو ہے امام جعفر صادق کا جو عرس ہے وہ کب ہے؟ 15 تاریخ ہے، 15 رجب المرجب کو۔ جیسے فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ 265 پر ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ ان کا وصال 15 رجب کو ہوا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کنڈے نام رکھنا یا تیجا نام رکھنا، 40واں نام رکھنا، برسی رکھنا یا عرس کہنا، 11ویں کا نام دے دینا تو اس سے کھانا حرام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب کرنا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کرنا۔ اب اس کو 11ویں کا نام دے دیں، تیجے کا نام دے دیں، 10ویں کا دے دیں، برسی کا دے دیں، 11ویں کا نام دے دیں، 12ویں کا نام دے دیں، غوث پاک کی 11ویں ہو یا خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہو، ہاں جی، اسی طرح امام جعفر صادق کے کنڈے کے نام سے ہو، تو یہ نام بدلنے سے اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نام یہ رکھ لیں تو حرام ہو جائے گی، تو یہ کیسے بھائی؟ مجھے بتائیں، صبح کا آپ کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں جی؟ آواز نہیں آئی؟ صبح جو آپ کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں ناشتہ، انگلش میں کہتے ہیں بریک فاسٹ۔ اس کے بعد دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ لگتا سن نہیں رہے بیان صحیح طرح، جی اونچا بولے۔ دوپہر کو جو کھانا کھاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے؟ جی اردو میں کہتے ہیں ظہرانہ، انگلش میں لنچ۔ دیکھا کیسے یاد ہے سب کو؟ لنچ۔ رات کو کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عشائیہ۔ اور رات کے کھانے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا یاد ہے، ڈنر۔ بڑے ڈنر کھاتے ہیں سارے ہیں، صبح کو بریک فاسٹ، دوپہر کو لنچ اور رات کو ڈنر۔ ہے تو وہی روٹی سالن چاول وہی ہے، کھانا کھانا ہی ہے۔ اس کو بریک فاسٹ کہہ دیا، اس کو لنچ کہہ دیا، اس کو جو ہے ڈنر کہہ دیا، کھانا آرام ہو جائے گا۔ ارے بھائی اصل مقصد تو کھانا ہی ہے نا، غذا حاصل کرنا، قوت حاصل کرنی ہے نا۔ اب اس کو بریک فاسٹ کہہ لیں، اس کو لنچ کہہ دیں، اس کو چاہے آپ ڈنر کہہ دیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اصل تو کھانا ہی ہے نا، رزق ہی ہے نا کھا رہے ہیں جو، نہ بدلے تو کھانا حرام نہیں ہو جائے گا۔ جو قرآن پاک کی آیت ہوا دیتے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بوقت ذبح جانور کے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، کسی بت وغیرہ کا، کسی بزرگ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام چھوڑ کر جان بوجھ کر ذبح کے وقت، وہ کھانا حرام ہوگا۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں، جب بھی فاتحہ دلاتے ہیں تو اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کا ثواب جو ہوتا ہے اللہ کے بارگاہ سے عطا کیا ہوا وہ اس کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اس کو ہدیہ نذرانہ تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے اصل میں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ پھر دن مقرر کیوں کرتے ہو؟ جب مرضی کر لو۔ ایصال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی مدت اور وقت متعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ سن لیں، مسئلہ سن لیں توجہ سے۔ دن مقرر کرنے میں شرعاً حرج بھی نہیں ہے۔ وقت مقرر کرنا دو طرح ہے، ایک ہے شرعی، شریعت نے کسی کام کے لیے وقت مقرر فرمایا، مثلا قربانی، حج، ان کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے۔ کیا ہے عبادت، لیکن اس کا وقت مقرر ہے، لمیٹڈ ہے۔ دوسرا ہے عرفی،
شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہ ہو لیکن لوگ اپنی اور دوسروں کی سہولت، اپنی اور دوسروں کی سہولت اور یاد دہانی یا کسی خاص مصلحت کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں، جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص ہیں. ہاں جی مخصوص ہے نا، کہا اتنے بجے جماعت ہوگی، اتنے بجے ظہر کی جماعت ہے، اتنے بجے عصر کی ہے، اتنے بجے عشاء کی ہے، اتنے بجے جمعے کی جماعت ہے. پورا ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا ہے، مخصوص کر دیا. اللہ نے تو مخصوص نہیں کیا. صحابہ سرکار کے دور میں تو ایسا نہیں تھا ٹائم ٹیبل اس طرح. جب نماز کا وقت ہوا صحابہ اکٹھے ہو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی. یہ تو نہیں کہ ہاں جی آپ اتنے میں سوئی جائے گی، اتنے میں ٹائم ہوگا تو جماعت کھڑی ہوگی. نہیں، یہ تو بات کی یاد ہے. یہ ٹائم مقرر کرنا یہ بات کی یاد ہے، بدعت حسنہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دوسروں کی سہولت اپنی سہولت کے لیے کسی خاص مصلحت کے لیے وقت خاص کر لیں. جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کیے جاتے ہیں، حالانکہ پہلے جماعت کے لیے وقت مخصوص نہیں ہوتا تھا. جب نماز اکٹھے ہو جاتے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی. بعض کاموں کے لیے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا. صحابہ کرام بزرگان دین نے بھی ایسا کرنا ثابت ہے. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہدائے احد کی زیارت کے لیے سرے سال یعنی سال کے آخر کا وقت مقرر فرمایا. پابندی کے ساتھ آپ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہفتے کے دن سنیچر سیچرڈے ہفتے کے دن سرکار مدینہ مسجد قباء میں تشریف لے جاتے ہیں. اب کوئی کہے گا جی آپ ہفتے کو ہی کیوں جاتے ہیں؟ اتوار کو جائیں، پیر کو جائیں، منگل بدھ کو جائیں، جمعرات کو جائیں، اب ہفتے کو ہی جاتے ہیں. تو شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو ہم کون لگانے والے؟ تو سرکار ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے جاتے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی مشاورت کے لیے وقت صبح شام کا تعین ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ اور تذکیر یعنی درس و بیان کے لیے عبداللہ بن مسعود نے پنج شبہ یعنی جمعرات کا دن مخصوص کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ درس بیان نہیں کرتے تھے، جمعرات کو درس بیان کرتے تھے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ باقی دنوں میں کیوں درس بیان نہیں کرتے؟ جی اب جمعرات کو ہی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مقرر کیوں کر دیا ہے کو؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور علماء نے بھی سبق شروع کرنے کے لیے بہت گدیاں رکھا ہوتا ہے. تو پیارے اسلام بھائی، یہ مخصوص کرنے سے لوگوں کی سہولت جو ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. خاص حکمت کے تحت جو ہے وقت اور ٹائم جب مقرر کیا جائے تاکہ لوگ اس وقت پر سارے اکٹھے ہو جائیں، کسی کو دقت پریشانی نہ ہو. اور میں آپ کو کہوں جی میرے بیٹے کا عقیقہ آ جانا، نہ تاریخ بتاؤں، نہ ٹائم بتاؤں، نہ دن بتاؤں، کب آؤ گے آپ؟ اب اگلے دن آ جاؤ، صاحب عقیقہ یاد ہو فلاں دن ہے وہ. تو وہ کہتا ہوں یہی کہے گا نا بھائی آپ دن مقرر کر دیتے نا، بتا دیتے فلاں تاریخ، ہم آسانی کے ساتھ آ جاتے. تو لوگوں کی آسانی سہولت کے لیے ٹائم دن مقرر کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب 148 سن ہجری کو کسی بدبخت نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب بنا. آپ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ بہتریاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اس کو عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آج 8 رجب المرجب ہے، کل 9 ہو جائے گی، پرسوں 10 ہو جائے گی، اور اسی طرح جمعرات کو جو ہے اگلی وہ 15 رجب المرجب ہوگی. تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس سال ثواب کا اہتمام کریں، ان سے برکتیں لیں، ان سے فیض حاصل کریں اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، دیکھیں، پرکھیں اور اس پر پرکھیں کیا سمجھیں، پرکھنا کیا اس پہ، وہ ہیں سچ بات، ہیں صادق. ٹھیک ہے جی، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہیں اس پہ سمجھیں، دیکھیں، کوشش کریں، دیندار لوگوں سے رابطہ رکھیں. یہ غور کریں کہ آپ اگر آپ دینداروں سے تعلق کو کمزور کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کیا ہو. ہاں اگر کسی نے کچھ ایسا کیا ہے، پہلے ان کا علماء سے رابطہ ہوتا تھا، علماء سے دوستی ہوتی تھی، علماء کی صحبت بیٹھنا اٹھنا جانا، بیانات سننا، یہ وہ ہوتا تھا. اب اس بیچ میں اس نے گیپ کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں رابطہ رکھتا،
تو اب وہ خود اب اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ میری پہلے والی زندگی کیسی تھی اور اب والی زندگی کیسی ہے، میرے دین کے اندر اب نکھار پیدا ہوا یا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ صاحب ذرا جب علماء سے دور جائے گا، علماء سے رابطہ ختم کر دے گا، تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ دینداروں سے رابطہ چھوڑے گا تو دنیا داری میں آ جائے گا، جب دنیا داری میں آئے گا تو دین گیا، تو دین کتنا اس کا چھوٹ گیا۔ یہ خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میرا پہلے تعلق کیسا تھا، اب کیسا تعلق ہے؟ اب کتنی مرتبہ میں فلاں عالم دین سے، فلاں دیندار بندے سے بات کرتا ہوں، مسائل پوچھتا ہوں، تو اس طرح اب وہ اپنے آپ کو غور کر لیں۔ ہمیں دیندار صحیح علماء جو ہیں، صحیح دین کی محبت رکھنے والے جو ہیں، ان سے ہم رابطہ رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، مسائل پوچھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو جنتیوں کی صفیں علیحدہ ہوں گی، جہنمی کی صفیں علیحدہ ہوں گی۔ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جہنمیوں میں سے نا ایک بندہ دوڑ کر جنتی کا جا کے دامن پکڑ لے گا، ایک جنتی کا پلو پھاڑ لے گا۔ وہ بندہ کہ ہوا پچھانا نہیں یار، یا کی ہوا یاد کرو فلاں جگہ تو میں وضو کرایا سی۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ کہے گا فلاں موقع میں میں نے آپ کو استنجے کے لیے مٹی کا ڈھیلا دیا تھا۔ کیا وقت ہے مٹی کے ڈھیلے کی، کیا وقت ہے پانی کے لوٹے کے وضو کرانے کی یار، حالانکہ بہت بڑی وقت ہے، بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ بہرحال عام نظر کی بات کر رہا ہوں۔ پھر سرکار میں تسی ادھر تو میں ادھر، مہربانی کرو کچھ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا نیک بندہ جس کو اس نے وضو کرایا تھا، جس کو اس نے استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، حدیث کے مطابق وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے وضو کرایا تھا، اس نے مجھے استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ اللہ فرمایا کیا چاہتا ہے یا اللہ پھر مہربانی کر، میں ادھر تو یہ ادھر اسی کٹھے رہنا۔ اللہ فرمایا چل بھی ہاتھ پھاڑ ان میں لے جا، صرف اتنا محبت، سبحان اللہ۔ تو نیک لوگوں سے، دیندار لوگوں سے محبت رکھیں، ان کے بارے میں دل میں کبھی بھی بغض کینہ نہ آنے دیں۔ علماء حق جو ہیں ان کا بغض اور ان کے خلاف نفرت کبھی بھی دل میں جگہ نہ بنائیں۔ ان کی کوئی کام، کوئی عمل آپ کو ناپسند ہے تو خاموش رہیں، دل میں کینہ نہ رکھیں۔ بعض جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ عمل کو ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں مباح ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، جس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض تھا، ضروری تھا، اس پیر صاحب نے کیوں نہیں ایسا کیا، اس وجہ سے آپ دل میں بغض لے کے بیٹھ جائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں نا جب عالم کے پاس بیٹھو تو زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کے سامنے زبان نہ کھولا کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے یہ مسئلہ پتا، مجھے یہ مسئلہ پتا۔ عالم کے سامنے خاموش، توجہ سے بات سنو، مسائل کو سمجھو۔ اور جب اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ اللہ کا ولی دل، اس کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ لہٰذا پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان لوگوں سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ان سے رابطہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کسی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، میں کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل نہیں ہوں، تو پھر یہ باتیں مجھے کیوں ہیں؟ یہ صرف علماء کرام سے محبت اور ان کی صحبت کی برکت ہے، ان سے تعلق کی برکت ہے۔ اس لیے آپ کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، اور یہ میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زندہ کرامت ہے، ان کا فیضان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامہ برکت العالیہ کا فیضان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مرتے دام تک یہ فیضان جاری رکھے۔ اس لیے تو میرے شیخ طریقت یہ بار بار مدینہ چلے پر کہا کرتے ہیں کبھی دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہ جانا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں لوگ، دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں فرماتے ہیں ایسا، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے فعال تحریک جو ہے، جو سرکار کا غلام سچا عاشق بنا رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کی تحریک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، دنیا کے سامنے دعوت اسلامی کے کارنامے ہیں۔ جس فیلڈ میں دیکھیں، جس شعبے میں دیکھیں، 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں اس کے، 200 سے زیادہ ممالک میں اس کا کام ہو رہا ہے، سنتیں عام ہو رہی ہیں۔ غیر مسلموں کے چرچ خرید کر یہ دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے، مدرسے بنا رہی ہے۔
چرچ خرید کر، چرچ سینما خرید کر. ابھی شجاع آباد کا واقعہ، شجاع آباد میں کتنے بڑی جگہ پر سینما تھا، دعوت اسلامی نے وہ سینما خرید کر کے وہاں پر جو ہے وہ جامعۃ المدینہ بنا رہے ہیں، وہ مدرسۃ المدینہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ مسجدیں بن رہی ہیں وہ. تو لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے. اگر اس میں سے کوئی اسلامی بھیا کوئی ایسا ویسا کام کر دے اور آپ پریشان ہو جائے، کوئی دعوت اسلامی والے ایسے کرتے، دعوت اسلامی والے ایسا نہیں کرتے. اس کا اپنا ذاتی فعل اگر کسی کو ایسی کوئی حرکت کی بھی ہو، کوئی گناہ کیا بھی ہو، ایسا تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے. دعوت اسلامی فرشتے تھوڑی ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہمیشہ کا طریقت کی یہ زندہ کرامت ہے کہ جو صحیح اتاری بن جاتا ہے نا، جو صحیح اتاری بن جاتا ہے پھر وہ غداری نہیں کر سکتا نہ اہل بیت سے نہ صحابہ سے. لہذا اللہ تعالی ہمیں اتاری بنا کر رکھے، سرکار غلام بنا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر دعوت دے رہا ہوں، جو یہاں پر قرب و جوار میں رہنے والے ہیں کوشش کریں کہ 28 فروری بروز پیر کو پاکستان کے وقت کے مطابق عشاء کی نماز میری مدینہ مسجد میں ادا کریں 7:45 بجے، اور 10 بجے انشاءاللہ 28 فروری بروز پیر کو ہماری مسجد میں صلاۃ التسبیح بھی ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں اس کا اہتمام کریں. اگر نہیں آ سکتے تو پھر اپنے گھر پر یا اپنے قرب و جوار کی جو مساجد ہیں وہاں پر کوشش کریں صلاۃ التسبیح کو ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور میں نے جو وظائف بتائے ہیں آپ کو، گل شریف کی کثرت کرنی ہے، دودھ پاک کی کثرت کرنی ہے، نفل روزوں کی کثرت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.